اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کا زور ان لوگوں پر بالکل نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے اور اس پر توکل کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں۔ والذین ہم بہ مشرکون، جو شیطان کو رب کا شریک بناتے ہیں ان پر اس کا زور چلتا ہے۔ جو رب کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ساری کائنات سے بے خوف ہو جاتا ہے، اور جو غیر کی عبادت کرتا ہے وہ غیر سے ڈرتا ہے، اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ بلی گزر گئی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ اوپر کوا آ کر بیٹھ گیا اب پتہ نہیں خیر نہیں۔ پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ جو رب کی عبادت خالص کرتا ہے وہ ساری کائنات سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جن، یہ دو ایسی مخلوق پیدا کی ہیں جن کے پاس اپنا اختیار ہے۔ باقی کسی مخلوق کے پاس اختیار نہیں، آپشن نہیں۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی بات ماننی ہے اور کوئی بات نہیں۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ آپشن آسمانوں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ پیش کیا تھا کہ تم چاہو تو ایسا کر لو، مگر کسی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ صرف انسان ہے یا جن ہے جس نے اس کو قبول کیا۔ انسان جو شرعی امور ہیں اس میں با اختیار ہے، اور جو تکوینی امور ہیں اس میں یہ مجبور ہے۔ تکوینی امور کیا ہے؟ جیسے میں کب پیدا ہوا، تھوڑا پہلے کیوں نہیں آ گیا، عہد نبوت میں پیدا ہو جاتا، میرا اختیار نہیں۔ اس خاندان میں کیوں آیا، اس میں کیوں نہیں آ گیا، کسی سیٹھ کا بچہ بن جاتا، میرا اختیار نہیں۔ یہ کونی آگے کی طرف مڑتی ہے، پیچھے کیوں نہیں مڑتی، میرا اختیار نہیں۔ لیکن اذان ہوئی ہے، نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میرا اختیار ہے۔ مال ہے، زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، میرے پاس اختیار ہے۔ اگر رب کی بات مانوں گا تو اجر ملے گا، نافرمانی کروں گا تو گناہ ملے گا، لیکن نافرمانی کا اختیار ہے۔ شرعی امور میں اختیار ہے، تکوینی امور میں انسان مجبور ہے، اور جن کاموں میں مجبور ہے اس میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں کہ تو پہلے کیوں نہیں پیدا ہوا، اور تو فلاں موقع پر کیوں مر گیا تھا۔ اور جن میں اختیار ہے ان میں ہی اللہ پوچھے گا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں خصوصاً اردو زبان کے جتنے شاعر ہیں ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر کام میں مجبور ہیں، اور نعوذ باللہ قصور سارا رب کا ہے۔ عام آدمی کہتا ہوا سنائی دیتا ہے، جی بس جی ٹھیک ہے جی، آپ جانتے ہیں جی، بس جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ مطلب کسی کو کہو نا کہ تو نے داڑھی چھیلنا بند کر دے تو کہتا ہے بس جی دعا کریں، بس اللہ کی توفیق سے ہی ہے نا جی، مطلب میرا نہیں قصور، وہی توفیق نہیں دے رہا نا۔ تو اس کو با اختیار بنایا ہے۔ اب اس کی کامیابی یہ ہے کہ یہ وہ اختیار اللہ تعالیٰ کو واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے
भैंस, गधा, घोड़ा जो रब चाहता है वैसे करने लग जाता है, उसका दिल नहीं मानता। ये बात उसमें नहीं है। ये इंसान है कि जिसमें ये बात है कि अल्लाह का तो हुक्म है, अजान हो गई, नमाज के लिए जाओ, मगर मेरा दिल नहीं मानता। तो फिर आज़ा किसकी मानते हैं? दिल की मानते हैं। तेरा दिल नमाज पढ़ने को नहीं चाहता तो तेरी टांगें उठकर नहीं जाएंगी, क्योंकि वो अल्लाह की नहीं मानती, दिल की मानती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्न फिल जसद लमुद्गा, जिस्म में एक बोटी ऐसी है, इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। फरमाया जब वो ठीक हो जाए तो सारा जिस्म ठीक हो जाता है, वो गलत हो जाए तो सारा जिस्म गलत हो जाता है। खबरदार, उसका नाम दिल है। तो अल्लाह का हुक्म आता है, कान सुनते हैं, आंख पढ़ती है, दिल को इंडिकेशन जाता है, दिल फैसला करता है कि रब की बात मानी जाए या ना मानी जाए। अजान हो गई, आंख खुल गई नमाज के लिए, दिल चाहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं सोऊंगा। तो जिस्म के सारे आजाद दिल के ताबे हैं। किसी की जेब में पैसे नजर आए, दिल चाहा काट लूं, दिमाग ने मशवरा दिया देखो पिटाई भी हो सकती है, पकड़े भी जा सकते हो, बेइज्जती भी हो सकती है, उन्होंने कहा कुछ भी हो ये काम करना है। तो मशवरे के बावजूद, मना करने के बावजूद फैसला चलता है दिल का। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का सबसे बड़ा पहलू यह है, बल्कि तमाम अंबिया का और खुसूसन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कि उन्होंने अपने और अपने आज़ा के बीच में से दिल के फैसले को निकाल दिया। अब रब के फैसले होंगे और मेरे आज़ा काम करेंगे, बीच में दिल फैसले नहीं करेगा। जो इख्तियार फरिश्तों का है, जो हालत फरिश्तों की है कि रब हुक्म देता है और वो कर गुजरते हैं, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, जो हुक्म मिलता करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब का दिया हुआ इख्तियार वापस कर दिया कि अब तेरी नाफरमानी नहीं होगी और तेरा हुक्म होगा और मेरे आज़ा हरकत में आ जाएंगे, दिल से नहीं पूछेंगे। फरिश्तों के पास इख्तियार नहीं और वो ताअत करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इख्तियार है मगर उन्होंने इख्तियार वापस कर दिया। ये सबसे आला किस्म की मिसाल है, आला किस्म की का नमूना है कि अल्लाह तबारक व तआला का इख्तियार अल्लाह को वापस कर दिया। अब मेरे पास कोई इख्तियार नहीं, जो तेरा हुक्म होगा वो काम होगा, जिससे मना किया जाएगा उससे ये मेरे आज़ा रुक जाएंगे। तो मेरे अजीज भाइयों, आप उनकी सारी सीरत पे नजर दौड़ाएं। मेरी आदत है कि मैं एक एक किस्से को मजा ले लेकर रगड़ रगड़ कर नहीं सुनाता। मैं सारा किस्सा सुनाने की बजाय उसमें से जो हमारे अमल के असबाक होते हैं उस पर ज्यादा तवज्जो देता हूं। वरना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के एक एक पहलू पर दो दो चार चार खुतबात पढ़ाए जा सकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक में पैदा हुए। वहां का बादशाह, बाज वो तारीखदान कहते हैं कि उसका नाम नमरूद था। उसको पता चला कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के ज़वाल का सबब बनेगा या तेरे सामने बगावत करेगा। उसने भी कौम के बेटे मरवाना शुरू कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचा लिया। अब पैदा होते ही फितरत पर थे और अल्लाह ने इनसे काम लेना था। इनको
اپنے گھر میں یہی نظر آیا کہ ابا لکڑ سے پتھر سے بت بناتے ہیں اور اس کو بیچ دیتے ہیں. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے بھی بچوں کو بعض باتیں والدین کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جہاں ابا لگا وہیں ٹھیک ہے. ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ حق اور سچ کی تلاش کریں، اور وہ اسی تقلید میں گمراہ ہوتے ہوتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ماں باپ کے دین پر نہیں ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی ہدایت عطا فرما دی تھی. گھر میں بت بنتے دیکھے تو اس کا انکار کیا. باہر نکلے قوم کو دیکھا وہ سورج چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے ہیں. اب رب کی تلاش ہے. ان کی بات میں بات ملا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ستارہ رب ہے. یاد رکھو جتنے بھی لوگ اللہ کے سوا کسی کو معبود بناتے ہیں وہ ان کی کسی نہ کسی خوبی کی وجہ سے بناتے ہیں. ہندو درختوں کی پوجا کرتے ہیں، انسان کے اعضاء کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی، آگ کی، ہر چیز کی پوجا کرتے ہیں، اور جس کی بھی پوجا کرتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی خوبی نظر آتی ہے ان کو. اب ستارے کی خوبی یہ ہے کہ بہت بلند ہے، اس کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس لیے رب ہو سکتا ہے. ستارے کو دیکھ کر کہتے ہیں ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگے جو ڈوب جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے. پھر چاند آ گیا تو کہا یہ رب ہو سکتا ہے. وہ ڈوب گیا تو کہا یہ رب کیسے ہو سکتا ہے. پھر سورج نظر آیا تو کہا یہ بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے. جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا. یعنی انالیسس پیش کر رہے ہیں قوم کے سامنے کہ آپ کو ان چیزوں کی ایک خوبی نظر آ رہی ہے، یہ چمکدار ہے، ان کی روشنی ہے، یہ بلند ہے، تو ساتھ خامی بھی تو دیکھو نا. رب وہ ہو سکتا ہے جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، خامی نہ ہو، عروج ہی عروج ہو، زوال نہ ہو. آج کا مسلمان جن جن چیزوں کی عبادت کرتا ہے اس پہ آپ غور کر لیں. بابا جی فوت ہو گئے، اس کی قبر پر مزار بن گیا. اب اس کے کہانیاں بند کمرے میں بیٹھ کر لکھی جاتی ہیں. فلاں مریض آیا اس نے یہ کہا اور بابا جی نے یہ کہا تو ویسے ہو گیا، فلاں مریض آیا اس نے یہ کیا تو ویسے ہو گیا. کہانیاں بنا بنا کر کے لوگوں کو سنائی جاتی ہیں کہ اس پیر کی خوبیاں سنو اور پیسے ہمیں دو. پیر نے تو نہیں پیسے لینے. خوبیاں اور کرامتیں اس کی سنو اور پیسے ہمیں دو. اس کو بیچا جاتا ہے، اس کے نام پر کمایا جاتا ہے. بھلے چھوٹا سا دربار ہو مگر روڈ پر ہو جہاں گاڑی تھوڑی سی بریک لگا کر پیسے دے سکے. یہ کمرشل دکان ہے. اس کی خوبیاں اتنی بیان کی جاتی ہیں کہ ان کو نبی چھوڑ کر رب ذوالجلال کے برابر بنا دیا جاتا ہے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بولے ایک مریدنی آئی کہنے لگی میرا اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا، میں بڑی پریشان ہوں. تو ایسے ہاتھ مارا تو ملک الموت سے روحوں والی تھیلی چھین لی اور اس کو الٹا کر دیا اور اس کا بیٹا زندہ ہو گیا. اور اس دن جتنے اور فوت ہوئے تھے سارے زندہ ہو گئے. بولو سبحان اللہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور خود ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ پہ بیٹا روح نکل رہی ہے، اس کی روح کو نہیں روک سکے. چچا، بیوی، والدہ سب نے جان دی ہے، کسی کی روح کو نہیں روکا. کیا پیر صاحب کی مریدنی زیادہ قابل طرز تھی، اس سے زیادہ لگاؤ تھا، یا ان کو اپنی والدہ سے، اپنی بیوی سے زیادہ لگاؤ تھا؟
کسی کو نہیں روک سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر چڑھا دیا, اور سننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربانیاں دینے والے لوگ ہوتے ہیں, مگر عقل کا سوئچ آف ہوتا ہے, سوچتے ہی نہیں کہ یہ تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا. اللہ کسی کو مارنا چاہے, پیر میرا اس کو زندہ رکھنا چاہے تو پیر جیت جاتا ہے, رب ہار جاتا ہے, نعوذ باللہ. پھر کہا کہ ایک بیڑا 12 سال تک ڈوبا رہا. پیر صاحب نے ہاتھ مارا تو اس کو نکال دیا, اور جتنے مرے تھے سارے زندہ کر دیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. ہماری نشانی یہ ہے کہ ہم کشتی کے ذریعے لوگوں کو پانی پر تیرا دیتے ہیں. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ, ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ, ان کی کوئی چیخ بھی نہ سنے. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ, ساری کائنات مل کر آ جائے ان کو نکال نہ سکے. جس کو ہم ڈبو دیں اس کو کوئی نکال نہ سکے. یہ قرآن کہتا ہے, سورہ یاسین ہے. اور ادھر بند کمرے کی ہاتھ سے لکھی کہانی بے سر و پا, بیس لیس, وہ یہ کہتی ہے کہ 12 سال بعد ان کو دوبارہ زندہ کر کے. اور عجیب بات ہے, سائنس کرتے ہیں, سائنس کرتے ہیں جی. بہت ٹیکنالوجی کا دور ہے جی, سائنس کا زمانہ ہے جی. کسی کی سائنس نہیں جاگتی, غیرت تو چلو دور کی بات ہے, سائنس ہی جاگ جائے کہ 12 سال بعد کون زندہ ہو سکتا ہے بھائی. لیکن سب سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ رب وہ ہو سکتا ہے جس میں عروج ہی عروج ہو, خوبیاں ہی خوبیاں ہوں, خامی کوئی نہ ہو. قوم کو بھی سمجھایا, والد کو بھی سمجھایا. ایک دن والد نے اکتا کر کہا, اچھا بڑے پیارے انداز سے سمجھایا, یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یہاں بھی قاعدہ بیان کیا ہے. ابا جان, اس بت کی پوجا کیوں کرتے ہو جو سنتا نہیں, جو دیکھتا نہیں, جو تیرے کسی کام نہیں آ سکتا. مطلب رب وہ ہوتا ہے جو سنتا بھی ہو, دیکھتا بھی ہو اور کام بھی نکالتا ہو. اور جو کینڈیڈیٹ کال نہ سنتا ہو اور کسی کے کام نہ آتا ہو, اس کو کون ووٹ دیتا ہے؟ چھوٹا سا ووٹ ہے وہ نہیں دیتے. اس کو معبود کون بنائے جو بات نہ سنتا ہو, جو دیکھ نہ سکتا ہو, جو کسی کام نہ آتا ہو. اس کو کون اپنا معبود بنائے؟ اب بھائی یہ بالکل رب ہونے کے لائق نہیں ہے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. ابا جان میرے پاس علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے. بڑا مشکل جملہ ہے, بڑا مشکل جملہ ہے. بابے کہتے ہیں او میری ساری زندگی گزر گئی, یہ چٹے آ گئے ہیں, اور تو یہ حدیث کہاں سے لے آیا ہے؟ میں نے آج تک نہیں سنی. بابا پتہ نہیں آپ کی چٹے کہاں آئے ہیں, بھینسوں کے پیچھے یا کھیتوں میں آئے ہیں. تو حدیث تو ایسی ہو سکتی ہے جو تیرے علم میں نہ ہو. حضرت ابو بکر صدیق یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے, رضی اللہ عنہم. لیکن ہمارے معاشرے میں چلتا ہے, نئی بات آ جائے تو بس انکار. فرماتے میرے پاس علم آیا جو تیرے پاس نہیں ہے, فتبعنی, میرے پیچھے چل لگ جا, اہدک صراطا سویا, میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا. بہت مشکل بات ہے. باپ بچے کے پیچھے لگ جائے اور تیری میں پوٹیاں دھوتا رہا اور تو وہی ہے نا, تیرے پیچھے میں لگ جاؤں.
یہ بہت بڑا ہرڈل ہے کہ جو چھوٹا ہو بڑا اس کی بات ماننے لگ جائے، حالانکہ اس کے پاس سینالٹی عمر کی ہے، اس کے پاس سینالٹی علم کی ہے۔ عمر کی سینالٹی تو کوئی چیز نہیں ہوتی، بات تو علم کی ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں بڑا ہوں، میں اس کے پیچھے کیوں لگوں۔ ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری لمحے میں دعوت دی تو ابو جہل کہنے لگا اچھا تو ابا کا دین چھوڑ دو گے، یتیم بھتیجے کے پیچھے لگ جاؤ گے؟ یہ بہت بڑا تانا ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، ماں سے زیادہ رحیم و کریم ہے، مگر تیرا جرم اتنا بڑا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ تجھے رب رحمان آگ میں نہ ڈال دے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے لوگ بڑے شیر ہو کر گناہ کرتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یار اللہ بڑا غفور رحیم ہے، پرواہ نہیں کرو، کھینچو گناہ پہ گناہ چڑھاتے جاؤ، اس لیے کہ رب بڑا غفور رحیم ہے۔ فرمایا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، وہ کمال درجے کا رحمان ہونے کے باوجود شرک جیسے گناہ پر غصے میں آتا اور عذاب دیتا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں تمہیں رحمان عذاب میں نہ ڈال دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، میں غفار ہوں، بہت بخشنے والا ہوں، مگر سب کو نہیں، جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنا عقیدہ ٹھیک کرے۔ آمنا الا من، فرمایا غفار لمن تاب، توبہ کرے، وآمن عقیدہ ٹھیک کرے، وعمل صالحا عمل درست کرے، ثم اہتدی پھر ہدایت والی زندگی گزارے، میں اس کے لیے بڑا غفور رحیم ہوں۔ سب کے لیے نہیں۔ کہتا ہے اراغبن انت عن آلہتی یا ابراہیم، دلیل کوئی نہیں، بس سیدھی سی بات ہے، میرے معبودوں سے منہ پھیرتے ہو، لأرجمنک، یہی پتھر جس سے میں بت بناتا ہوں نا، تمہیں مار مار کے رجم کر دوں گا۔ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، جا گھر سے نکل جا۔ پورے معاشرے میں اکیلا مسلمان ہے ابراہیم علیہ السلام، باہر کوئی جماعت کا دفتر نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی ویلکم کہنے والا نہیں، گھر سے نکال دیا۔ جاتے جاتے کہتے ہیں سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں پھر بھی آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، پھر بھی آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، اور یہ استغفار زندگی تک ہے، جب موت کفر اور شرک پر آ جائے پھر استغفار نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان استغفار ابراہیم لابی الا عن موعدۃ وعدها ایاه، ابراہیم علیہ السلام کا استغفار وعدے کی وفا تھی، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه، جب اس کی موت کفر پر آ گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے برات کا اظہار کر دیا، بعد میں نہیں استغفار کیا۔ اللہ اکبر، گھر سے نکال دیا، قوم کو دیکھا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بت کھانے چلے گئے، ان سے کہا کہ تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ کیا بات کا جواب دیتے ہیں؟ کیا کسی نفع نقصان کے مالک ہیں؟ عجیب لوگ ہو، اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، دماغ کام نہیں کرتا تمہارا۔ یہ بات اگر سمجھنی ہو تو آج کے لوگوں کو دیکھ لو،
اپنے ہاتھ سے نہلاتے ہیں، کپڑے پھاڑ کر اتارتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، پھر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اور بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے وزیر اعظم، بڑے وزیر اعلیٰ جو سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ چالاک اور سمجھدار عقل مند ہیں، کئی بابے دھنکے سے جا کر ڈنڈا کھا کر آتے ہیں پہاڑوں پہ، اور کئی اللہ معاف کرے اس حمام میں سب ننگے ہیں. دنیا داری میں بڑا دماغ چلتا ہے، دین کے معاملے میں عقل کا سوئچ آف کر کے کسی نہ کسی مولوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اپنی عقل کو سامنے معاف کر لیتے ہیں. وہ بیچارہ لاچار ہو گیا. کوئی شخص طاقت رکھتا ہو تو کسی اور سے استنجا کروائے گا، غسل کروائے گا. وہ لاچار تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا. لوگوں نے اس کو استنجا کروایا، لوگوں نے اس کو نہلایا، لوگوں نے کفن پہنا کر منو مٹی ڈال دی. اب یہ کہتا ہے میرا کرنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی ایسی ہی حیرت کا شکار تھے کہ یہ کیا کرتے ہو آپ لوگ. کہنے لگے وجدنا آباءنا لہا عابدین. ایک ہی جواب ہے، ہمارے ابا دادا اوپر سے یہ ری چلی آ رہی ہے کہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے، ہم نے بھی کرنی ہے، اور کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں. کہنے لگے تاللہ لاکیدن اصنامکم، مجھے بھی پھر میرے رب کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا تیا پاچا کروں گا. گئے بت خانے میں جا کر کے کلاڑا پکڑا اور توڑنے شروع کیے، کسی کی ٹانگ، کسی کی بازو، اور جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ کر واپس آ گئے. سب سے پہلے تو جاتے ہی ان کے سامنے مٹھائیاں رکھی ہوئی تھیں، نظر و نیاز رکھی ہوئی تھی. کہنے لگے ہاں بتو الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی جواب نہیں. تو کہا ما لکم لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہ وہ بولتے ہیں نہ کھاتے ہیں. توڑ دیے، توڑ کر واپس آ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رب نے اسٹریٹجی اور سکھائی کہ 360 بتوں والے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں مگر بت کو توڑ نہیں رہے. اور جب ہجرت کر کے طاقت لے کر واپس آ کر مکہ فتح کرتے ہیں، پھر ایک چھڑی پکڑی اور سب کو گرانا شروع کر دیا. جب کوئی ان کا حمایتی نہ بچا، پھر نکال کر توڑ دیے، پھینک دیے. جب ان کے حمایتی موجود تھے اس وقت تک صبر کرنے کی تلقین کی. ہمارے بھی کئی نوجوان جو شیلے ہو کر کوئی اس طرح کا کام کر گزرتے ہیں. کوئی کسی قبر کو توڑ دے، وہ لوگ آتے ہیں اس سے اچھی بنا کر اس کو جیل میں ڈلوا دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسٹریٹجی اور دی. ان کے حالات ایسے تھے، ان کے پیچھے بہت بڑا معجزہ رونما ہونے جا رہا تھا. ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسٹریٹجی دی. یہ بات دونوں کی متفق ہے کہ دونوں ہی بتوں کے خلاف ہیں، دونوں ہی توحید کے علم بردار ہیں، مگر طریقہ کار ان کا رب نے الگ پیش کیا، ان کا الگ پیش کیا. کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ بڑا ظالم ہے وہ. کہنے لگے لمبی چوڑی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں، پورے معاشرے میں ایک ہی نام ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے. ان سے پوچھ لو. لے آئے انت فعلت هذا بآلهتنا، ابراہیم یہ سارا کام آپ نے کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلے تو وکٹم سے پوچھا جاتا ہے نا. اللہ محفوظ رکھے کوئی بندہ قتل ہو جائے اور شور ہو جائے، گولی لگ گئی، جا کر دیکھو بندے میں ابھی سانس ہو تو سب سے پہلے تو اس سے پوچھا جائے گا نا کس نے مارا. ٹانگ میں گولی لگ گئی ہے، چلو
ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو بندہ سلامت ہے، اسے پوچھا جائے گا یہ کس نے کیا؟ تو ان سے پوچھو نا، جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے باقی تو سلامت ہے نا، جس کی بازو ٹوٹی باقی سلامت ہے، پوچھو ان کو. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھو اگر بولتے ہیں تو. چپ ہو گئے. کہنے لگے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، ابراہیم یہ تو ہے، مطلب یہ تو بیچارے بول نہیں سکتے. کہنے لگے اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بڑا ہی افسوس ہے تمہارے اوپر کہ ان کی پوجا کرتے ہو، ان کو رب مانتے ہو جن کی کوئی خوبی نہیں ہے، خود تم نے بنایا ہوا ہے، کوئی خوبی نہیں ہے، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں، نہ تمہاری حفاظت کر سکتے ہیں، بلکہ تم ان کی حفاظت کرتے ہو. یہ وہ چوٹ تھی جو لگانا چاہتے تھے کہ ایک بار ان کے دلوں کو چوٹ لگے، کیونکہ یہ لوگ ایک اعتقاد بنا ہوا ہے. یہ ہمارے سانگلا ہل میں ایسا ہوا تھا، ایک روڈ بن رہا تھا، راستے میں کوئی درخت آڑے آ رہا تھا، ٹھیکیدار نے آپ کے ساتھیوں سے کہا کہ آپ اس کو کاٹ دو، تو وہ سب آگے کہنے لگے یہ 7 دربار ہے، دربار والے کا یہ درخت ہے، جو اس کی مسواک کاٹے گا چھل ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اور یہ بالکل جھوٹ نہیں ہوتا، باقاعدہ ان کو وہ ایسا کرتے بھی ہیں، مطلب شیاطین جو ہوتے ہیں وہ ان کو باقاعدہ ہلاتے بھی ہیں جس سے وہ ڈر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. شیطان کا زور ان لوگوں پر بالکل نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر توکل کرتے ہیں. اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، جو شیطان کو رب کا شریک بناتے ہیں ان پر اس کا زور چلتا ہے. جو رب کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ساری کائنات سے بے خوف ہو جاتا ہے، اور جو غیر کی عبادت کرتا ہے وہ غیر سے ڈرتا ہے، اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے. پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. بلی گزر گئی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ اوپر کوا آ کر بیٹھ گیا اب پتہ نہیں خیر نہیں. پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. جو رب کی عبادت خالص کرتا ہے وہ ساری کائنات سے بے خوف ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا جی ₹1,00,000 بھی دیں گے، درخت بھی دیں گے، اتنا موٹا درخت، اور ہم اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کر لیں گے. یہ ویڈیو اس پہ پڑی ہوئی ہے نیٹ پہ. بابا تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا بابا. انہوں نے پکڑا، اس کو کاٹ دیا، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ طے ہے کہ اگر وہ لوگ کاٹتے تو ان کو کچھ ہوتا، یہ طے ہے. تو ان کے اس عقیدے پر چوٹ لگا دی ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. شکایت ہو گئی جناب بادشاہ کے دربار میں، ابراہیم علیہ السلام کو پیش کر دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا، کہا کیا تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کہا میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے. تو کہا وہ تو میں بھی ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں پکڑ کے کاٹ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں معاف کر دیتا ہوں. بجائے اس کے کہ بال کی کھال اتارتے اور کہتے کہ یہ مارنا زندہ کرنا نہیں ہے، جس کو تم کاٹ دیتے ہو اس کو زندہ کر کے دکھاؤ نا. اور ایک دلیل دے دی، کہا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا. بس دوسرے راؤنڈ میں وہ گر گیا. اب جناب کہتا ہے نہیں بس 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 سمجھ آ گئی، اب اس کو جلانا ہوگا. حرقوہ وانصروا آلہتکم، ان کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو. یہ عقل ہے، یہ سوچ ہے. اس کے بعد پھر ان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، اور کیسے وہاں سے ہجرت کر کے عراق سے وہ فلسطین جاتے ہیں، پھر فلسطین سے مصر جاتے ہیں، پھر مصر سے واپس فلسطین آتے ہیں، پھر وہاں سے وہ مکہ آ کر کے بیٹے کو آباد کرتے ہیں. انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن بات کرنے کی یہ ہے
کہ رب ذوالجلال کے حکم کے تابع ہیں. اللہ نے فرما دیا یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، عاقبت کیا ہوگی، نتیجہ کیا نکلے گا، میں اکیلا ہوں، میرا دفاع کون کرے گا، یہ سوال ہی نہیں ہے. جو رب نے فرما دیا وہ کرنا ہے. دل نہیں مانتا تب بھی کرنا ہے، دل مانتا ہو تب بھی کرنا ہے. یہ ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو عزیز بھائیوں، کوشش کریں کہ اپنے دل کو پیچھے کر کے رب رحمان کو آگے رکھیں اور اپنے دل کی خواہشات کو کم از کم کر کے رب رحمان کی باتوں کو زیادہ زیادہ ماننا. اللہ اکبر. رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو سرکش ہوا، دنیا کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے اپنے دل کو خواہشات سے روکا، دل کو خواہشات سے روکا، دل کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.